حافظ سعد رضوی وہ کہاں پر ہیں؟ طریق لبیک کا اگلا مستقبل کیا ہوگا؟ محترمہ مریم نواز صاحب کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی وہاں شہید نہیں ہوا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب گونگے بن کے شیطان اخرس بن کے چپ کر کے بیٹھے ہیں، ادھر راغب نعیم صاحب بیٹھے ہیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے مرید کے میں وہاں پہ لوگ شہید ہوئے؟ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ طریق لبیک پاکستان کے حوالے سے حافظ سعد رضوی وہ کہاں پر ہیں اور طریق لبیک کا اگلا مستقبل کیا ہوگا، اور جو فیصلہ خطیب اعظم مفتی منیب صاحب نے کیا ہے اور جو مساجد پر پابندی لگی ان کو ملی، اس کے اوپر آپ کا انالیسز کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ مختصر، ان کے والد گرامی سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے۔ انہوں نے میرے بارے میں صرف ایک بات کہی تھی کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی ٹوپی، لیکن انہوں نے سمجھ گئے تھے کہ ٹوپی مفتی صاحب نے نہیں پہنائی، اس محترمہ نے خود پہنی ہے۔ الحمدللہ میرا ان سے محبت کا تعلق ہے، لیکن جس دن انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں کہا نا، میں جملہ نہیں دہرانا چاہتا، وہ طاہر القادری، میں سمجھ گیا کہ آج کے بعد نہ ان کے لیے گنبد خضرا سے رحمتیں نہ اللہ کے عرش سے رحمتیں۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کے دونوں بیٹے بغیر کسی مشاورت کے ٹھیک ہے جو فیصلے خود کر رہے ہیں۔ اگلوں کی ذہانت دیکھو کہ لاہور سے ان کو دھکیلا، مرید کے میں لے آئے، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آج تک نہیں معلوم کہ کہاں ہے، کہاں پہ آپ کو بھی زندہ ہے یار، ابھی پروگرام کا زندہ ہیں مردہ ہیں، ہمارے عسکری اداروں کے پاس ہیں، آزاد کشمیر میں چھپے ہوئے ہیں، کہاں نہیں ہیں، ابھی عالم غیب ہے نا۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر اللہ نے ان کو ایک بڑی تعداد دی تھی جیالوں کی، محبت کرنے والوں کی، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن آج ایک آدمی نہیں، میں آپ کو ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے متعلقہ ڈی سی کو، متعلقہ ایس ایس پی کو لکھ کے دیا کہ ہمارا طریق لبیک سے کوئی تعلق نہیں، بس ہم نے چونکہ انتخاب میں ہونا تھا، ووٹ لینے تھے، اس لیے ہم نے ان کو اتنی خدمت کی، اتنا جناب ان کو نذرانہ پیش کیا، 2-4-5 ہزار روپے ان کی، 2-4-5 ہزار ووٹ ان کی وجہ سے ہمیں ملے گئے۔ ہمارا نہ طریق لبیک سے تعلق ہے، نہ ہم ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، ہمیں معافی دی جائے، چونکہ یہ ایسے خر دماغوں کی جماعت تھی جنہوں نے اپنے ہی ملک کی پنجاب پولیس کے اوپر، رینجرز کے اوپر، فوج کے اوپر، سرکاری چیزوں کے اوپر حملہ کیا، اس لیے یہ فسادی ہے، ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ان کے جو مدارس ہیں وہ اصل میں تو اہل سنت بریلوی حضرات کے ہیں، اور مفتی منیب الرحمان ان کے بڑے ہیں، تنظیم المدارس کے چیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، مدارس ان کے سپورٹ ہو گئے، اب اللہ کرے گا اسی جگہ سے امن کی بات ہوگی، سکون کی بات آپ ہوگی۔ کیا سمجھتے مفتی صاحب یہ فریضہ سر انجام دے کیوں نہیں دیں گے؟ مفتی صاحب کی یہ تھوڑی جرت ہے کہ جناب محترمہ مریم نواز صاحب، میری بھتیجی کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی وہاں شہید نہیں ہوا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب گونگے بن کے شیطان اخرس بن کے چپ کر کے بیٹھے ہیں، ادھر راغب نعیم صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے دونوں کو پیغام بھیجا ہے، میں نے کہا کہ آپ کی خاموشی، تو کیا پتہ وہ بولے ہوں آگے آن ایئر نہ کیا گیا۔ لائیو آ رہا تھا پروگرام، جب لائیو پروگرام ہو اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کہیں کہ وہاں کوئی ایک آدمی بھی شہید نہیں ہوا اور یہ دونوں خاموش رہیں، تو میں تو نبی رحمت کا پیغام پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ شیطان اخرس، اور میں یہ گونگے شیطان ہے، اور ان دونوں کے لیے آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ان کی حفاظت کی میں دعا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وگرنہ اس جملے کی خاموشی کے بعد اب اللہ ان کو زندگی دے تو دے، ان کی اپنی قوم ان کو اٹھا لے گی۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے مرید کے میں وہاں پہ لوگ شہید ہوئے؟ یقیناً ہوئے ہیں، تقریباً کتنی تعداد نہ میں تعداد نہیں بتا سکتا، بہرحال مجھے اتنا پتہ ہے کہ جناب 29 سے لے کے 200 کچھ تک کی تعداد مختلف لوگوں نے مجھے بتائی۔ وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، ان کے 7 ملازمین بیچارے شہید ہوئے، گلیوں میں پڑے ہوئے لاشوں کی تعداد اور ان کی شکلیں مجھے لوگوں نے بتائی ہیں۔ میں تو عوامی آدمی ہوں، ٹھیک ہے، میرے سامنے مریم نواز صاحبہ، اس کو میں کہہ رہا ہوں میری بھتیجی ہے، اگر یہ جملہ کہتی خدا کی قسم میں مفتی عبدالقوی جناب گنگا شیطانہ بنتا، میں کہتا محترم ایسی بات نہ کریں، ظلم ہے۔ رینجرز والے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پولیس تسلیم کر رہی ہے کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی بھی شہید نہیں ہوا۔ جس طرح وہ بیچارہ مولوی عبدالعزیز مفتی عبدالقوی صاحب کے سامنے آ کے جناب ویڈیو بنا کے کتنا کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ آج مفتی عبدالرحیم اور سارے دیوبندی مولوی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لال مسجد کا سان ہے اس میں ایک بچی شہید نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو بتائیں، وہ گنگا بن کے شیطان بن کے بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا طریق لبیک کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور اس سے پہلے انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا؟
میرے بیٹے میں تو مثبت ذہن کا ہوں. بہرحال حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کے حوالے سے جو ان کے انداز تھے وہ تھے تو منفی کہ جناب وہ کسی جناب ان کا قادیانیوں کا کوئی مرکز ہے تو اس کو گرا رہے ہیں, ان کی مسجد گرا رہے ہیں, ان کو یہ کرا رہے ہیں, ان کو وہ, بہرحال جو انداز بھی تھا. لیکن بہرحال ختم نبوت کی بات تھی, عمدہ بات تھی. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جملہ اس نے کہا تھا کہ بڑھ گئی, طریق لبیک بڑھ گئی, ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت کا مزاج ہی پیار کا ہے, ٹھیک ہے, محبت کا ہے. اس کے اندر جناب اگر ایک طرح کا کوئی فساد ہوا تھا تو وہ فساد بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ نے پہلے راکھی سامنت کے ساتھ نکاح کی بات کی, اب آپ نے شوریا رائے کے ساتھ کہا جی وہ شادی کی مجھے دعوت دے گی تو میں, یہ کیا آپ اس طرح کے کیوں اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں؟ میرے بیٹے آپ دو کا نام کیوں لے رہے ہو؟ پہلے راکھی سامنت کی طرف سے پیغام نکاح بیت اللہ میں کھڑے ہو کے, میں تو جانتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ تو مکے میں رہنے والے میرے جو دوست ہیں عاشق صادق, انہوں نے کہا جی کوئی محترمہ ہے, نام اس کا راکھی سامنت ہے, اب فاطمہ ہے, یہ بیت اللہ میں کہہ رہی ہے پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. آپ جیسے جو ذہین تھے انہوں نے کہا پاکستان مولوی صاحب نکاح, یعنی مفتی عبدالقوی صاحب. ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا جی مفتی صاحب قوی ہے, مفتی صاحب یوں ہے, مفتی صاحب میرے لیے کویتا لکھے. پھر کہتی ہے جی میں سرخ سوٹ پہن رہی ہوں, اسلام آباد آ رہی ہوں, مفتی صاحب مبارک ہو. پھر کہتی ہے جی مجھے دوپٹہ دو, میں جا رہی ہوں. پھر جناب جو انڈیا کے چینل ہیں بڑے اہم 5-6, اس میں جناب وہ کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب یہ میرا جناب معاملہ ہے, حق مہر کا یہ ہے. پھر جناب اگر عیش و رائی صاحب, اللہ تو پہلے تو میں دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے, کیونکہ انڈیا کی جو فلم انڈسٹری سی 82 سے لے کے 2000 تک وہاں کے جو سب سے بڑے فلم انڈسٹری کے بروکر ہیں نعیم بھائی, ان کی دعوت میں میں ہوتا تھا. تو وہاں وہ فلم پوری سٹی ہے کئی میلوں کے اندر, وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں میں رہا کرتا تھا. تو یہ سارے بچے ملتے تھے, سلمان بھی, شاہ رخ بھی, قادر خان صاحب بھی, فلاں بھی, اسی طرح خواتین بھی. تو بہرحال میری دعا تو یہ ہے کہ عیش و رائے صاحب خامند کے ساتھ جڑے رہے, علیحدہ نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک مزیدار بات سنو. جی جی. انڈیا کا ایک بہت بڑا چینل ہے زی ٹی وی, انہوں نے مجھے کہا جی وہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر سے جڑیں گے. میں نے کہا ضرور جڑیں گے, مفتی عبدالقوی تو جڑنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے. اب مختصر کر رہا ہوں. ادھر سے انہوں نے لیا چیف منسٹر کو, مہاراشٹر کو. اس نے کہا یہ وہی چیف منسٹر ہیں جو یہاں پہلے مودی ہوا کرتے تھے. یعنی اس نے مجھے پیغام دے دیا کہ ہندو مت کے حوالے سے بڑا غلیظ ترین آدمی ہے اور بڑا جوشیلا اور جیالہ پن والا ہے, مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا. تو آپ تو پھر عالم بھی ہو, مفتی بھی ہو. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی بر صغیر کے اندر جتنے یہ ملا لوگ ہیں ان کے ادارے ہیں, اس کے اندر کٹ ملا تیار ہوتے ہیں. پتہ نہیں کٹ ملا کا کیا معنی لے رہا تھا, لیکن میرے بارے میں کچھ نہیں بولا. ٹھیک ہے. اب مفتی عبدالقوی کی باری ہے. آپ ہوں ذہین آدمی, ہمارے ریحان طارق صاحب ہوں ذہین آدمی, اور مفتی عبدالقوی چھکے آپ دونوں کو نہ مارے تو کیا مزہ آیا. لیکن ریحان طارق نے تو آپ کی بولتی بند کروا دی. استغفر اللہ, پوچھا بھی فون ملاؤ. لیکن اس کے کمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, کمنٹ کو چھوڑیں, آپ خود پوچھیں کہ جناب مفتی عبدالقوی کو جب آپ نے کہا کہ بیٹا, پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے یسوع مسیح کے حوالے سے, پھر اس کے بعد بیٹا ہونے کے حوالے سے میں نے کہا سخت سخت سوال کر. چلو چھوڑے اس بات کو, اچھا وہ ابھی سن سکتے ہیں لوگ. مجھے مبارکباد دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی اچھا. جب اس نے یہ بات کی نا, اب میری بات آئی. ہم مفتی عبدالقوی کا جملہ سنا, کیا میرے سامنے طارق ریحان اور آپ بول کر, میں نے کہا جب تک آپ کے دین اور دھرم میں رہے گا کہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت آگے شادی نہیں کر سکتی, اس وقت تک راکھی سامنت پیدا ہوتی رہیں گی. میں نے کہا آگے چلوں. سب سے آپ کی فلم انڈسٹری کی خوبصورت عورت ہیما مالینی, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں سے شادی کرتی رہے گی. اور جب تک میں نے کہا اپنے دین اور دھرم کو تبدیل نہیں کرو گے تو پھر عیش و رائے بھی کسی مسلمان کو تلاش کر کے اس کے ساتھ شادی کرے گی. اپنے عقیدے کو درست کرو, یہ میرے نبی رحمت کا دین ہے کہ فرمایا بیوہ سے اور مطلقہ سے جو خوش نصیب شادی کرتا ہے اس کے لیے یہ اجر ہے, یہ اجر ہے, یہ اجر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب بتائیے گا کہ سامیہ حجاب نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور میرے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. ان کو کیا پیغام دیں؟ یہ عام کھانا بات ہے. میں پاکستان کی خواتین کا احترام کرتا ہوں. یہ پاکستانی ہے عورت, ہاں جی, ٹک ٹاکر ہے سامیہ حجاب. میں ان کو جناب کیسے بات کہتا ہوں کہ تمہارے اندر خدا داد صلاحیتیں, تم میرے بچوں سے عمر کی ہو, ایسی باتیں نہ کہو. مجھے اپنی نوجوان نسل خواتین و حضرات پہ فخر ہے, کوئی لباس کم نہیں ہو رہا. الحمدللہ جتنا بہترین حجاب میرا پاکستان میں نظر آتا ہے مجھے عالم عرب میں بھی نظر نہیں آتا. کہتی مجھ پہ تنقید کرو گے تو میں اور چھوٹے کپڑے کر دوں گی اپنے.
دیکھو یہ اس کی اپنی سمجھو ذہن کی اپنی وہ ہے. ٹھیک ہے. کپڑے چھوٹے کر دے گی تو کیا ہوگا؟ چلو آ جائے کچھے کے اندر اور باڈی کے اندر، میں تو دعوت دیتا ہوں آئے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ عورت کا سارا حسن کس میں ہے؟ لباس میں ہے. اچھا. عورت کی ساری لذت لباس میں ہے. ٹھیک ہے. مفتی عبدالقوی جب پورے لباس میں آتا ہے تو اس کو اپنا حسن ہے. عورت جب پورے لباس میں آتی ہے تو اپنا حسن ہے. عورت کے لیے حسن کیا ہے؟ پاک دامنی. ٹھیک ہے. شرافت. میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ نکاح کو آسان کر رہا ہوں تاکہ میرے معاشرے کے اندر بچہ اور بچی پاکیزہ زندگی گزارے.